دوسری طرف جس نے قرضہ لیا ہے اور وہ واپس نہ کرے تو اس پر کیا گناہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وعیدات ہیں، امت دونوں فریقوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جس نے قرض لیا ہے، اب اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ جس نے لے لیا، حضرت عروہ سے روایت بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عروہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں دعا کرتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ امام الانبیاء کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرضے سے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، آپ قرضے سے اتنی زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو بندہ کسی سے قرض لے رہا ہے، اگر اس سے قرض لیتے وقت کہ قرض دے دوں واپس دے دوں گا، اب اس کے دل میں ہے کہ واپس نہیں دوں گا، ظاہراً کہہ رہا ہے کہ دے دوں گا، اب یہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو کہتا ہے بس قرضہ مجھے دے دیں، فلاں تاریخ کو دے دوں گا، یہ فلاں تاریخ کو باوجود طاقت کے نہیں دیتا، یہ اس کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری صورت، اس کو کہتا ہے کل دے دوں گا، وہ کل آتا ہے پرسوں دے دوں گا، اس کے پاس طاقت بھی ہے، یہ دینا نہیں چاہتا لیکن اس کو ٹائم دے رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں ہے جو کسی مسلمان سے دھوکہ کرتا ہے۔ اس کو کہتا ہے میں کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا اور اس کو قرض دیتا نہیں ہے، اس کا مال اٹھائے واپس نہیں دیتا، چوری کر کے لیا بغیر پوچھے لیا واپس نہیں دیتا، اور اس کو کہتا ہے میں آپ کو واپس کر دوں گا، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یہ 3-4 صورتیں بنتی ہیں۔ اب توجہ رکھنا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے منافقین کا مزاج کے نقشہ کھینچا ہے، وما يخدعون الا انفسهم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، کہ جو منافق لوگ تھے وہ اللہ کو کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے تھے، اور ان المنافقین، کہ بے شک منافق لوگ دھوکہ دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا دھوکہ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے دھوکہ دینا، یہ تو منافقوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دھوکہ دینا، دغا بازی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں۔ جھوٹ بولنا کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں، مختلف احادیث ہیں جس پر 15 تقریباً علامات منافقین کی، کہ جب بندہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی۔ اب اس نے جھوٹ بھی بولا، قرضہ لے لیا واپس نہیں کرتا، اور اس کو کہہ رہا ہے دے دوں گا، دینا نہیں چاہتا، اب وعدہ خلافی کر کے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام، دھوکہ دینا منافقوں کا کام، وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام، اور یہ نفاق ایسا بدترین درجہ ہے جس سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں، امام الانبیاء بھی نفرت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور اللہ کو نفاق سے، انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جب انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی سے قرض لے کر واپس نہیں لیتا اور جھوٹے وعدے کر کے اس کو اعتماد میں لاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور وہ بندہ مسلمان کے درجے سے ہٹ کر، ایمان والوں کے درجے سے ہٹ کر منافقوں کے درجے پہ آ جاتا ہے، اور منافق ایسا بدترین درجہ ہے، اللہ پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، جس سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں منافق لوگ ہوں، منافق لوگ ہوں گے، چاہے نفاق عملی ہو چاہے نفاق اعتقادی ہو، اللہ سب کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفاق سے پناہ مانگی، حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے پاس ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے منافق، لیکن صحابی کہتا ہے، اور ظاہری رنگ روپ میں صحابہ جیسا ہے، لوگوں کو حقیقت معلوم نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے اس لیے اس کو نہ مارو۔
میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر نے اجازت مانگی، حدیث میں موجود ہے کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو منافق سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں، منافق سے امام الانبیاء بھی نفرت کرتے ہیں، منافق سے صحابہ کرام بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک مخلص صحابی حضرت عبداللہ آئے، امام الانبیاء سے فرمایا یہ میرا باپ ہے، منافق ہے، آپ کے متعلق باتیں کرتے، آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا صحابہ کرام بھی منافق سے نفرت کرتے تھے۔ کسی سے قرض لے کر، کسی سے مال اٹھا کر اس کو واپس نہ کرنا اور اس سے جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، دینے کا ارادہ نہیں ہے تو جھوٹ بول کر انسان منافق کے درجے پہ چلا جاتا ہے، وعدہ خلافی کر کے منافق کے درجے پہ چلا جاتا ہے، چاہے نفاق عملی ہو چاہے اعتقادی ہو، اللہ اس کے رسول کو دونوں پسند نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا قرض لینے پر واپس نہ کرنے کا کیا گناہ ہے؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، امام الانبیاء ہمیں خطاب فرما رہے تھے اور فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں موجود ہے؟ سارے لوگ خاموش تھے۔ پھر پوچھا فلاں قبیلے کا کوئی بندہ یہاں ہے؟ سب خاموش تھے۔ تیسری بار کہا فلاں قبیلے کا کوئی بندہ یہاں ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے اللہ کے نبی سے فرمایا اس قبیلے کا میں شخص ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے پہلے 2 مرتبہ کہا ہے، آپ خاموش رہے، میں نے تیسری بار کہا کہ اس قبیلے کا کوئی بندہ ہے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ خاموش کیوں تھے؟ میں آپ سے اچھی بات کہنے والا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اصل میں وہ آدمی ڈر رہا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کوئی ناراضگی والی بات تو نہیں ہے، اس لیے خاموش سے بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے قبیلے کا فلاں شخص مرنے کے بعد قبر کے اندر پکڑ میں ہے، عذاب میں ہے، قرض کی وجہ سے جلدی جاؤ اور اپنے قبیلے کے آدمی کا قرض ادا کر دو۔ اور محققین نے لکھا کہ اس کا سارا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ کا فلاں قبیلے کا آدمی قرض کی وجہ سے قبر میں عذاب میں ہے۔ تو معلوم ہوا کسی کا قرض اٹھایا ہے، کسی سے مال لیا ہے، جان بوجھ کر لیا یا بھول کر لیا، یا کسی سے غصب کیا ہے، نہ حق مال لیا ہے، پیسہ لیا ہے، قرض دے کر واپس نہیں کیا تو واپس لٹا دو، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں سزا ہوگی، پکڑ ہوگی۔ امام الانبیاء کے الفاظ ہیں، ہماری بات نہیں ہے۔ کسی کا حق لیا ہے تو واپس دے دو، کسی کا حق غصب کیا ہے واپس دے دو، کسی کا قرضہ واپس نہیں کر رہے تو واپس کر دو، کسی کا نہ حق مال کھایا واپس کر دو، چوری کر کے لیا ہے واپس کر دو، سامنے لیا ہے واپس کر دو، جس صورت میں کسی کا قرض حق لیا ہے واپس کر دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کے پاس ایک دیہاتی آیا، غیر مسلم تھا، وہ آیا، اللہ کے نبی نے اس کا قرض دینا تھا، اس نے کہا کہ میرا قرض واپس کر دو۔ صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بات کی، اس نے سخت لہجے میں بات کی۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا آپ تمیز سے بات کریں، آپ کو پتہ ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، اس نے جواب دیا کہ میں اپنا حق مانگتا ہوں اس لیے میں غصہ کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ میرا ساتھ نہ دو، آپ اس کا ساتھ دو۔ کیسا انصاف ہے! امام الانبیاء فرما رہے ہیں آپ اس کا ساتھ دو، یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا بڑا، ہمارا لیڈر، فلاں مفتی، فلاں مولانا صاحب، فلاں بڑے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس کی شخصیت کو دیکھتے۔ اب امام الانبیاء نے اپنے آپ کو کہا کہ میرا ساتھ نہ دو، اس کا ساتھ دو۔ وہ ہے بھی غیر مسلم لیکن اس کی صدا حق ہے، اس کی بات حق ہے، وہ حق پر ہے، قرآن و سنت کے مطابق بول رہا ہے، اس کا ساتھ دو، میرا ساتھ مت دو۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا فلاں جماعت کا فلاں سیکٹری ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ آپ قرآن و سنت کو دیکھیں، یہ امام الانبیاء کا مزاج ہے۔ نبی والا مزاج یہ ہے جہاں حق ہو اس کی طرف داری کرو، جو باطل ہو باطل طریقہ، چاہے اقوال ہو یا افعال ہو، اس کا ساتھ مت دو، چاہے مولوی ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے لیڈر ہے، چاہے جرنل ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں امام الانبیاء کا مزاج دیکھو، اس نے سختی سے بات کی۔ امام الانبیاء نے صحابہ سے فرمایا آپ میری طرف داری نہ کرو، اس کی طرف داری کرو، یہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ ہمیں مسئلہ معلوم ہوا، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو آپ اسی کی طرف داری کیا کریں، اگر کسی کی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کی طرف داری نہ کرو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب یہاں صحابہ کی جماعت تھی اس طرف، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا۔ آگے چلتے
امام الانبیاء فرماتے ہیں، اب وہ شخص صحابی رسول فرماتے ہیں اس نے اپنا قرضہ مانگا، امام الانبیاء نے صحابوں کو سمجھایا کہ ارے غصہ نہ کرو، ہم اس کو قرض دیتے ہیں، اس کا دینا جو ہے واپس دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خولا بنت قیس رضی اللہ عنہ کے پاس بندے کو بھیجا کہ قرض لے آؤ، میں آپ کو واپس دے دوں گا، اس کا میں نے قرضہ دینا ہے۔ وہاں سے قرضہ لایا گیا، امام الانبیاء نے اس کو دے دیا۔ اب یہ غیر مسلم تھا، یہ دیہاتی۔ قرضہ لینے کے بعد جب قرضہ اس نے لے لیا اور اللہ کے نبی نے اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد او دیہاتی امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میں نے آپ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں دیکھا، میں غصے سے بول رہا ہوں، آپ کی جماعت مجاہدین کی موجود ہے لیکن آپ غصہ نہیں کرتے، اس لیے کہ میں نے تیرا حق دینا ہے، میں نے دینا ہی ہے۔ امام الانبیاء کا مزاج، کسی کا حق ہے واپس کر دو، امام الانبیاء نے واپس کیا۔ آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی امام الانبیاء نے، وہ امت کبھی پاک نہیں ہوگی، وہ امت کبھی پاک نہیں ہوگی جس میں کمزور آدمی اپنا حق بغیر تکلیف کے نہ لے سکے۔ آج کل ہم اس لیے قرض نہیں دیتے، وہ کمزور ہے میرا کیا کر لے گا۔ امام الانبیاء فرمائے یہ شخص کبھی پاک نہیں ہوگا، جو اگلا کمزور آدمی ہے، اس نے اس کا قرض دینا ہے، یہ طاقت والا ہے، وہ غریب ہے اور یہ اس کو قرض نہیں دے، اس سے لے تو لیا، اس کو پتہ یہ میرا کیا کر سکتا ہے، ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے، واقعی یہ غریب تیرا کچھ نہیں کر سکتا، اس غریب کا جو خدا ہے وہ تیرے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ جس کا بندہ ہے وہ تیرے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کمزور، اس لیے اللہ کہ وہ امت کبھی پاک نہیں ہوگی جس میں کمزور آدمی اپنا حق بغیر تکلیف اور مشقت کے نہ لے سکے۔ تو ہمیں یہ ترغیبات ہیں کہ جس کا قرض اٹھاؤ واپس کر دو، کسی کا مال ہے واپس دے دو، ورنہ قیامت کے دن اور قبر میں عذاب کی نظر ہو جائیں گے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف وہ ایسے نہیں کرتا، واپس لٹاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، بہت بڑے عالم دین۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ شام میں گئے اور کسی سے ایک قلم ادھار لیا، سیر صحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ شام میں گئے، کسی سے ایک قلم ادھار لیا، ایک قلم، وہاں سے شام آ رہے تھے۔ اس وقت سفر کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی، لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے۔ شام سے سفر کیا، تقریباً علماء نے لکھا سینکڑوں میل کا سفر کرنے کے بعد نظر پڑی، یہ تو قلم میں نے ادھار مانگی تھی، یہ تو میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہاں سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے واپس وہاں پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں تو اپنے شہر سے نکل گیا تھا، سینکڑوں میل کا سفر کیا، یہ ایک قلم ہے جو میں نے آپ سے ادھار لی تھی، وہ واپس دینے کے لیے آیا۔ جس کے دل میں آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، ہم چاش بھی پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہے، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، اور کسی کا حق کھانے میں پرہیز نہیں کرتے، کسی کا قرضہ دینا ہے پرواہ نہیں ہے، کسی کا حق دینا ہے پرواہ نہیں ہے، کسی کا مال اٹھائے واپس نہیں دیتے، نماز پہلی صف میں ادا ہو رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے اور کسی کا حق کھا رہا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے جو کسی کے حق پر اور کسی کا حق واپس دینے پر یہ عبادت آپ کو مجبور کیوں نہیں کرتی؟ آپ کو اور مجھے یہ تسبیح کسی کا حق واپس کرنے پر مجبور کیوں نہیں کرتی؟ آپ کے مجھے نوافل کسی کا حق واپس دینے پر مجبور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز عبادات تو انسان کو اچھے کام پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے کیسے ذکر اذکار ہیں، ہماری کیسی عبادت ہے جو کسی کا حق واپس کرنے پر ہم پر مجبوری نہیں کرتی؟ یہ ہماری کیسی عبادت ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، کسی کا حق بھی کھا رہے ہیں اور قرض لیا تو واپس بھی نہیں کرتے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم ہے، قرضہ دینے کا بھی ثواب ہے اور واپس نہ دینے پر بھی بہت ساری وعیدات ہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص تھا، آخری بات، ایک بزرگ تھے دارالعلوم کراچی کے نیب شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی کے مفتی عبدالسکری صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ فوت ہو گئے، اس کو اپنے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ وہ ننگی حالت میں ہے اور ایک چٹیل میدان کے اندر ہے، چٹیل میدان کے اندر ہے اور بالکل ننگے ہے، سخت گرمی کی شدت ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، وجود پہ کپڑے بھی نہیں ہیں اور ہے بھی عالم دین، اور یہ شاگرد خواب میں دیکھ رہا ہے اپنے استاد کو
اور وہ عالم دین کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، پریشانی کے اندر ہے۔ اس شاگرد نے استاد سے پوچھا، حضرت آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ نے بڑی دین کی خدمت کی ہے اور آپ نے بڑی عبادت کی ہے، آپ نے بڑی اطاعت کی، اللہ اس کے رسول کی ہر بات کو مانا ہے، آپ تو لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لوگوں کی تربیت کرتے رہے، آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ اس عالم نے کہا خواب میں اپنے شاگرد سے، اللہ نے میری ساری باتیں قبول فرما لی ہیں، جس عذاب میں ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک سوئی کی وجہ سے، جو کپڑا سیتے، ایک سوئی کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا خواب میں اپنے استاد سے، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے مرنے سے چند دن پہلے میں نے پڑوسی کے گھر سے ایک سوئی منگوائی، سوئی منگوانے کے بعد میں نے اپنا کپڑا سلائی کیا، سلائی کرنے کے بعد میں واپس دینا بھول گیا اور وہ میرے گھر فلاں الماری کے اندر پڑی ہے، واپس نہیں دیا میں نے، اور آج میں قبر میں جو مجھے آپ تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی عذاب کی نظر ہو گیا ہوں۔ یہ عالم دین ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اب شاگرد کو خواب میں اس وجہ سے عذاب میں ہوں۔ اس طرح کرنا، صبح تم نے اٹھ کر سیدھا میرے گھر جانا ہے اور گھر والوں سے کہنا فلاں الماری کے اندر فلاں پڑوسی کی سوئی پڑی ہے، یہ واپس کر دو تاکہ میرا عذاب مجھ سے ٹل جائے۔ وہ شاگرد صبح اٹھتا ہے اور وہاں جاتا ہے، مفتی عبد السکری دامت برکاتہم یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، نیب شیخ الازہر دارالعلوم کراچی کے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد اپنے استاد کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے کہا کہ ابھی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تعزیت کے لیے کہ آپ کا والد ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے لیکن میرا استاد ہے، عالم دین ہے، تو گھر میں فلاں الماری میں سوئی پڑی ہے، وہ کس پڑوسی سے لی تھی آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہے، فلاں پڑوسی سے اس نے یہ سوئی مانگی تھی۔ اس نے کہا آپ نے واپس کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا کہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تعزیت کے لیے، ہم نے کہا جب یہ سلسلہ ختم ہوگا ہم سوئی واپس کر دیں گے، ایک سوئی۔ اس نے کہا جلدی کرو، وہ سوئی مجھے دے دو اور میں واپس کر دوں، اور میں نے اپنے استاد کو عذاب میں دیکھا ہے، وہ انتہائی تکلیف میں ہے۔ گھر میں گئے، الماری میں دیکھا واقعی سوئی پڑی تھی، وہ سوئی اٹھا کے شاگرد کو دے دی۔ یہ شاگرد جاتا ہے، اللہ تمام اساتذہ کو ایسے شاگرد عطا فرما دے جس کو اپنے استاد کی آخرت کی فکر ہو جائے۔ یہ شاگرد وہاں سے جاتا ہے، وہ سوئی لے کر پڑوسی کے پاس پہنچا، اس کو کہا کہ یہ سوئی آپ سے لی تھی مولانا صاحب نے؟ میرے استاد تھے۔ اس نے کہا ہم سے لی تھی۔ کہتا یہ سوئی واپس لے لو اور میں اپنے استاد کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو تاخیر ہو گئی، جس موقع پر اس نے تمہاری سوئی واپس کرنی تھی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میرے استاد محترم وہ عذاب میں ہے، اور اس سوئی کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی، اس تاخیر کی بنیاد پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ پڑوسی بھی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ چھوٹی سی سوئی کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دے رہے، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے تیرے استاد کو معاف کر دیا ہے۔ یہ رات کو شاگرد گھر آیا، رات کو سویا، خواب میں دیکھا اپنے استاد کو، استاد بڑی اچھی حالت میں ہے، سر سبز و شاداب باغات ہیں، اس کے اندر مسیری پر آرام فرما رہے ہیں، اور چاروں طرف سر سبز اور پھول اور پھلوں کے درخت ہیں خوبصورت۔ میں قریب پہنچا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، پہلے تو گرمی تھی، قریب گیا، سلام کیا، استاد سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے؟ اس نے فرمایا جس وقت آپ سوئی لے کر میرے پڑوسی کے در پہ پہنچے، اور جس وقت اس نے منہ سے کہا کہ جو تو نے میرا یہ سوئی ادھار قرض دینی تھی، اور اس تاخیر پر جب اس نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اسی وقت اللہ نے میرا عذاب ختم کر دیا، میرا عذاب ختم کر دیا۔ اب جو تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میری وہ ہے جو دین کی خدمت کرتا رہا، یہ اللہ اسی کو قبول فرما کے مجھے انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اگر کسی عالم دین کسی کے ایک سوئی پر اس کی بخشش نہیں ہے، اگر ہم کسی کا مال کھا جائیں، کسی کا حق کھا جائیں گے، کسی سے قرض لے کر واپس نہیں دیں گے، آپ کا میرا کیا حال ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے آپ پر مجھے سبق یہ ہے، قرض دینا بھی ثواب ہے اور واپس دینا بھی ثواب ہے۔ صرف اس بات کو نہ لیا جائے کہ قرض دینا، غریب کی مدد کرنا ثواب ہے، لیکن غریب کو، دوسرے مسلمان کو بھی چاہیے جس سے قرض لیا ہے، جس کا مال لیا ہے، واپس کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کی عذاب کی نظر ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما کر ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں خوشی اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔